برائے عظمت امام زمانہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد وَدِّل فرجہ امام زمانے کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کے لیے باواز بلند تر صلوات ایک ایک حاجات کو امام زمان کے قدموں میں رکھتے ہوئے بلند تر صلوات جملہ سماعت کیجئے کہ شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر سرمائے طور لگا دیدہ تر پیدا کر شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر سرمائے طور لگا دیدہ تر پیدا کر زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے اپنے حالات میں عشقوں سے اثر پیدا کر اور منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے مل گیا جو تجھ کو شرف اب اس میں نہ شر پیدا کر وہی کہنا ہے کہ جو امام نے کہا ہے تو اس میں نہ شر پیدا کر اور آخری جملہ وارث منبر و محراب کو آنا ہے ابھی وارث منبر و محراب کو آنا ہے ابھی اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کر بلند تر صلوات ساتھ مل کر باواز بلند دلوں کو امام زمانہ سے جوڑنے کے لیے امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایام عزا جاتے جاتے بھی ہمیں بہت سی مجلسوں کے ساتھ نصیب کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے امام زمانہ سے دعا کر رہے ہیں کہ بانیان فرش عزا نے اس مجلس کو بڑے خلوص کی نیت سے اور مسلسل کئی روز کے لیے بچھایا ہے تو ان کی جو حاجات ہے پروردگار عالم اسے مستجاب فرمائے پروردگار ان کے بھائیوں کو طول عمر اور طول حیات نصیب فرمائے پروردگار عالم ان کے والدین کا سایہ ان پہ سروں پر قائم و دائم فرمائے پروردگار عالم ان کے والدین کے رزق میں وسعت و برکت عنایت فرمائے پروردگار عالم ان کی بہن کو سدا آباد و شاد فرمائے انہیں اپنے بچوں شوہروں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے پروردگار بانیان مجلس کی بہن کو پیروں کے قوت عطا فرمائے
کہ وہ پھر سے صحت یاب ہو کر چلنا شروع کریں۔ پروردگار ان کے گھر کے تمام مسائل کو امام زمن کے صدقے سے دور فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، جو مانگ رہے ہیں ہمارے امام کے صدقے سے ہمیں عطا کر کے ہم پر کرم فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، تا قیامت تک کے لیے اس فرش عزا کو یوں ہی قائم و دائم فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم و معرفت کے زینے عطا فرما کہ ویسا علم اپنے سینوں میں رکھ سکے کہ جیسے مولا علیہ السلام آئیں گے منبر پر، جب بیٹھیں گے تو وہ جو علم کے ندیاں بہائیں گے، تو ویسا علم پروردگار عالم ہمیں غیب سے مولا سے توسل کر کے ویسا علم عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، حاضرین محفل کی جو حاجت ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار آنٹی کا بچہ بیمار ہے یا اس کی جو حاجت ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو مانگ رہی ہیں پروردگار عالم ان کو عطا فرما دے۔ حاضر محفل کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما۔ تمام ماؤں کو وہ قوت عطا فرما، ان کے سینوں کو کشادہ فرما کہ ویسی تربیت کر سکے کہ جیسے وقت امام چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں معرفت نہیں ہے، ہمارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ان قجی کو دور فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت امام زمن عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کے جو حاجت ہے اس فرش کو بچھانے کا اسے مستجاب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ پروردگار اس درود کے سچے، جو سچی کتاب میں درود پایا جاتا ہے، ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما کر ہم پر احسان فرما۔ بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله المعروف غير رغية، والخالق من غير رغية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات بروج، ولا ليل طاج، ولا بحر صاج، ولا عرض ذات محاد، ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزع العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله
الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لامحدود حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کی ذات بابرکت کے لیے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو احسن الخالقین ہے۔ بیان کافی کچھ کر چکے ہوں، وہ کیسا تخلیق کرنے والا ہے کہ وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ کیا مثال تھی کہ جب پروردگار عالم ایک ماں کے وجود سے جب بچے کو پیدا کرتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں زندہ رہتی ہے اور بچہ مردہ بن جاتا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے بچہ زندہ ہوتا ہے مگر ماں مردے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ پروردگار جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام جب ایک زمین مردہ ہو جاتی ہے تو بہار کی رحمتوں کی بارش کو اس زمین پر برساتا ہے تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہ اناج دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات میں جو کچھ جیسے بنایا وہ بالکل احسن بنی ہے اور ویسے بنی ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ بنانے کا حق رکھتی تھی۔ پروردگار احسن الخالقین ہے۔ جو میں عرض کر چکی تھی کہ پروردگار عالم کی اس کائنات کی جو کئی تخلیق ہیں ان میں سے ایک تخلیق کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ جملے ذہنوں میں ہے، کئی تخلیقوں میں سے ایک تخلیق کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ آج اس کی ایک اور تخلیق ہے جو اس علی سے بھی پہلے بنایا گیا تھا، اسے کون کہتے ہیں؟ سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی مجلس میں 2 علی کے بارے میں پڑھا تھا، آج 2 محمدوں کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ 2 محمد، وہ محمد مصطفیٰ کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہے کہ علی کے نور کو بھی تخلیق کرنے سے پہلے ہمارے رب ذوالجلال والاکرام نے جو پہلا شخص یا اشخاص بنایا، جو پہلا نور مجسم کو تخلیق کیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور وہ علی اپنی ساری زندگی میں بس آقا مولا عاشق ہیں، پیچھے پیچھے چلتے تھے، میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے روایتوں میں مطالعہ کیا کہ ایسے عاشق ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی پیار ہے، آپ کی زبان سے بھی پیار ہے، آپ کے کردار سے بھی پیار ہے۔ آپ بولتے ہیں علی کا دل نہیں چاہتا اس محفل سے جانے کے لیے، علی کا دل نہیں چاہتا کہ زبان رسالت رک جائے۔ اتنی میٹھی زبان ہے سرکار دو جہاں کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن دے دیا۔ خدا کی زبان جو قرآن کہتے ہیں، یعنی وہ قرآن جو خدا کا کلام واحد ہے، اس میں کبھی کہا ہے احمد، کبھی کہا ہے محمد، کبھی کہا ہے طٰہٰ، کبھی کہا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے پروردگار اے محمد۔ کبھی یاد آتی ہے اپنے بندے کی تو معراج کو سجا دیتا ہے، کبھی اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، کبھی اتنا قریب کر لیتا ہے کہ ایک کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ اللہ قربان ہو جائیے۔ معراج کے روز میں نے کہا تھا کبھی آپ کو معراج سناؤں گی، معراج کی روز کتنا فاصلہ کم رہ گیا تھا۔ وہ خالق احمد سے پیار ہی اتنا کرتا ہے، یہ 2 انگلیوں کے برابر کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ اتنا فاصلہ رہ گیا، آقا اتنے قریب ہو گئے، وہ خدا علی الاعلیٰ پھر بھی سرکار سے اب جب محمد موجود ہیں، علی سے پیار کا عقیدہ کیا بیان کرے۔ اپنے لہجے کو علی کے لہجے میں تبدیل کر دیا۔ اب علی بھی ہے، علی کون سا؟ اب جلی بھی ہے لیکن لہجہ علی بھی ہے، سرکار بھی ہے، باتیں ہو رہی ہے۔ اب معراج پر بلانا ایک عجیب حسن ہے کہ آپ نے کچھ عطا کرنا تھا، کچھ عطا کرنا تھا۔ قرآن کیا کہتی ہے؟ سبحان الذی
اسرا بعبده لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جس کے گرد ہم نے دو پیش رکھے ہیں، مجلس میں سنا چکے ہو، دو پیش یعنی دو قبلے، قبلہ اول اور قبلہ دوم، عجیب حسن تھا، پیش کر چکے، دہراؤں گے نہیں، جس کے گرد ہم نے دو پیش رکھے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی سب سے بڑی نشانی دکھلائے۔ محمد مصطفیٰ نشانی دیکھنے کے لیے پہنچے، دیکھا جہنم ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہے، صراط ہے، میزان ہے، سب کچھ ہے، تمام حقیقتوں کو دیکھا، سوچنے لگے کہ یہی نشانیاں ہیں، یہی نشانیاں ہیں۔ رب سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا احمد نا محمد۔ اب جب ملاقات کو پہنچے، عرش پر ایک نور چمک رہا تھا، کہا کہ ہم نے اس کو خود پالا ہے۔ پروردگار کس کا نور ہے؟ فرمایا یہی نشانی دکھلانے کے لیے تو ہم نے آپ کو بلایا تھا۔ بھئی وہ نشانی کون ہے؟ اس نشانی کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ سلوات پڑھتے پڑھتے آگے تشریف آئیے، پیچھے بالکل جگہ نہیں بچی، بلند ہے سلوات، تیزی سے، جلدی سے، جلدی سے، جلدی سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، محمد وآل محمد، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ پروردگار ان بچیوں کا نیک اور اچھا نصیب فرمائے، ان کی ماؤں کو پروردگار سلامتی عطا فرمائے۔ جملہ سنیں گے، قرآن محمد دونوں ایک ہی ہیں۔ محمد کو خاموش کر دیا جائے تو قرآن بن جاتا ہے، قرآن کو اگر گفتار دے دی جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سچی کتاب سچے نبی پر نازل ہوئی، وہ سچی کتاب کہتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ موضوع پیش کروں، یہ طاہرکم تطہیرہ کی باتیں ہیں، اب غور سے سنتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے۔ ما کان محمد، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو پس اور پس، صرف اور صرف، بس اور بس میرے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے قانون دے دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جملہ ذہنوں میں ہے، ابا بابا، تم مردوں میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں۔ توجہ کریں گے، جناب زید بن حارثہ خور پیش کر چکی ہیں، کون ہے زید بن حارثہ؟ زید بن حارثہ یتیم نہیں تھے، توجہ کریں گے، یتیم نہیں تھے، ان کے بابا جناب حارث موجود تھے، زندہ تھے، باقی تھے، مگر اہل بیت علیہ السلام یتیم پرور تو ہیں مگر ان کو بھی پالتے ہیں کہ جن کا وارث ہوتے ہوئے وہ بے وارث ہوں۔
اہل بیت کے شایان شان نہیں ہے کہ اپنے حال پر کسی کو مرتا ہوا چھوڑ دیا جائے. باپ حارث موجود تھا اور حالات درست نہیں تھے، جس کی وجہ سے اپنے بیٹے کو فروخت کیا، جو کتابیں اور روایتیں کہتی ہیں. بیٹے کو اپنے فروخت کر دیا تھا، حارث کو بیچ دیا تھا. جو کچھ مال ملا اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا، اور خریدا تو وہ ان کے ہو گئے. یعنی کہ اب انہیں پالنا شروع کیا، اپنے گھر میں انہیں پالا کرتے تھے، اور پالتے 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 نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل جڑ رہا تھا. آغوش میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے. میں نے نہیں کہا کاندھوں پہ سوار کہ وہ حسنین کا مقام ہے، وہ کسی ایرے گہرے کو نہیں مل سکتا. پالتے تھے، دستے شفقت رکھتے تھے، کھانا مہیا کرتے تھے، ضروریات کو پورا کر دیا کرتے تھے. جو حاجت طلب کرتا تھا سرکار دو جہاں اسے پورا فرما دیا کرتے تھے. مگر عربوں نے یہ قانون کر دیا تھا، اور اس دور جہالت کی اگر بات کروں تو اس میں ایک جہالت کی رسوم یہ بھی تھی کہ جو بچہ جس کے باپ کو ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کے گھر میں وہ پرورش پا رہا ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے یہ اسی کا بیٹا ہے. کیا مطلب؟ یعنی منہ بولے بیٹا ہے لیکن وہ منہ بولے کی حیثیت سے نہیں ہے، اب وہ حقیقی بیٹا ہے. جو تمام شریعت کے احکامات حقیقی وارث پہ لاگو ہوتے ہیں وہ تمام احکامات اس پر بھی لاگو ہونا شروع ہوئے. بیٹا تھا حارث کا، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ بیٹا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم یہ کیا جاہلانہ باتیں ہو رہی ہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ جب محمد مصطفیٰ کی ذات پر کوئی بات آ جاتی ہے پروردگار برداشت نہیں کرتا. کوئی ابو لہب آ کے کچھ کہے تو آیت آ جاتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا میرے احمد پہ باتیں کر رہا ہے. تو جب کسی زوجہ نے رسول کے بارے میں نامناسب کلمات کہے تو اب آیت سورہ تحریم جا کر پڑھیے گا، آیت نازل ہو گئی اے میرے محبوب یہ کیا آپ کی زوجہ کہہ رہی ہیں. آپ ان کی خوشنودی کے لیے جو رشتے ہم نے آپ پر حلال بنائے ہیں آپ ان کی خوشنودی کے لیے ان رشتوں کو خود پر حرام قرار دینا چاہتے ہیں. آپ کا رب نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. ہم نے آپ پر بہت سی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، تو رسالت پر اگر بات آ جاتی ہے تو رب سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ حارث ابن محمد کیوں کہا جا رہا ہے. حارث کے بیٹے کو نہ کہا جائے کہ یہ زید حارث کا بیٹا ہے، کیونکہ انہی کا بیٹا ہے، محمد کا بیٹا نہ کہا جائے. محمد کی نسبت دینے کے لیے ہم نے کسی فاطمہ زہرا کو بنایا ہے. جب وہ کوثر آئیں گی تو وہ کوثر اپنی ولادت کے ہی روز کہیں گی، پہلے تو سلام کریں گی، سلام کرنے کے بعد کہیں گی اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ وانا ابھی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہے. کوئی ایسی بیوی آئے گی جو فخر سے کہہ سکتی ہے میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. تم جاہلوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی. اے حارث فخر نہ کرنا کہ تمہیں اگر محمد نے پالا ہے تو وہ تمہارے بابا ہو گئے. اور کیوں کر ہو روایتوں نے لکھا ایک تو حارث پہلے غیر مسلم تھا، بعد میں نبی آئے، پھر رسالت کو قبول کیا، پھر ایمان لایا اور پھر خدا کو ماننے لگا، توحید کا قائل ہوا. اس سے پہلے جاہل تھا، بت کی پرستش کرتا تھا. یہ نبی کے لیے باعث توحید ہے کہ کسی کے بیٹے کو اگر پالا جائے تو کہا جائے محمد مصطفیٰ ان کے بابا ہیں. یہ حارث کے لیے یا حارث کے بیٹے کے لیے شرف کا مقام ہے کہ ان کا بیٹا رسالت کی گود میں پل رہا ہے. اور یہ نسبت دینا سرکار دو جہاں سے کہ کسی کے بیٹے کو بابا کی حیثیت سے پکارا جائے، یعنی کسی عورت کا نبی محمد سے غلط نسبت کو جمع کرنا گناہ عظیم ہے. تم اس کو کہتے ہو محمد مصطفیٰ کا فرزند ہے، بھائی وہ تو یوں طاہرکم تطہیرہ کا مرکز ہے. حارث کے بیٹے کے یہاں نجاستوں کا حضر پایا جاتا ہے. محمد کا فرزند ہونے کے لیے پہلے یوں طاہرکم تطہیرہ ہونا پڑے گا.
نہیں مل رہی ہیں صفات. کئی ایسی بات ہے. اور عربوں میں دستور تھا کہ وہ جو احکام تھے فرزند کے وہ لاگو کرتے تھے. اب وراثت کا معاملہ یہاں پر اگر باقی فتق ہوتا تو پہلا حصہ چونکہ بیٹے ہیں اب بیٹے کو دیا جائے تو بیوی یعنی بیٹی کا کم حصہ ہے, بیٹے کا زیادہ حصہ ہے, باقی فتق میں ان کا حصہ پایا جاتا. مطلب کیسا دین آ رہا ہے سامنے, کیسا ماحول آ رہا ہے سامنے, کیسا اسلام سامنے آ رہا ہے جس کی نظر نہیں ہے عزیزوں. اسی روش کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محمد تم مردوں میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں, وہ تو صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات, وہ خاتم النبیین ہے. اب جب حارث کے بیٹے کو بھی بلانا ہوگا تو یا رسول خدا کہہ کر مخاطب کرنا ہوگا. نہیں کہہ سکتے میرے بابا ہیں, محمد مصطفیٰ کسی کے بابا نہیں ہے, وہ تو صرف فاطمہ کے بابا ہیں. نسبت جوڑ سکتی ہوں جناب سیدہ, جتنا وقت نہیں ہے تو عرض یہ کروں قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. وہ جو وارث قرآن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہو کر. قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. میں آپ سے سوال کروں, آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کو ترجمے سے مطالعہ کیا ہے؟ کچھ نے کیا ہوگا, مجھے انکار نہیں ہے, اور کرتے بھی ہیں تو 2-3 آیتیں. لیکن آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کے جو چیپٹرز ہیں ان کو تصحیح اور تشریح کے ساتھ پڑھا ہے؟ کوئی ایک بھی ہاتھ ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں نے کیا ہے. وہ جو خدا کا بہترین کلام ہے میرے عزیزوں, ہمیں توفیق حاصل نہیں ہے, بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں. ایک اور مثال دوں, کربلا سے کسی عزیز نے آپ کو خط لکھا اور وہ خط جب آپ کے پاس پہنچا آپ اس کو پڑھیں گے, بے شک نہیں کئی مرتبہ ہاتھوں میں لیں گے, اس کو چومیں گے, پیار کریں گے, بوسہ دیں گے. کیوں؟ نسبت ہے کربلا سے. تو یہ قرآن کی کس سے نسبت ہے؟ خدا وند متعال سے. اہل بیت سے بھی کہہ سکتے ہیں خدا وند متعال سے اس کی نسبت ہے. کیوں؟ وہ جو قرآن کی جو ایک ایک آیت ہے, جو ایک ایک عربی ہے, وہ خدا کا لہجہ ہے. تو اس کے خدا کے لہجے کا احترام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن معرفت نہیں ہے. احترام ہے لیکن پیار نہیں ہے. اللہ کی زبان کو سیکھنا نہیں چاہتے, اللہ کی زبان پر تفکر نہیں کرنا چاہتے. میں آج آپ کو ایک نسخہ دوں. کیسے؟ ایک پوائنٹ کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے. جس طرح سے میں پڑھتی ہوں, میں آپ کو اپنا فارمولا دیتی ہوں. سب سے پہلے کوشش کیجیے گا گھر جا کر سورہ یوسف کی تلاوت کریں. اور کیسے؟ کہ پہلے آپ اپنی زبان میں اس کو پڑھیں, آپ اردو میں اس کو پڑھیں. سب سے پہلے آپ ایک آیت کا اردو میں ترجمہ کریں, پھر اس کو جب وہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کہہ کیا رہی ہے, اب آپ اس کو عربی میں پڑھیں. جب اب آپ عربی میں پڑھیں گے تو وہ عربی جو خدا کا لہجہ ہے وہ آپ مانوس ہوتے چلے جائیں گے. یقین فرمائیے اتنا لطف آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے. عربی جب سمجھ آنے لگتی ہے, جب خدا کا لہجہ سمجھ آنے لگتا ہے تو قرآن کو پڑھنے کا ذوق اور شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ قرآن میں پڑھنے کی جو لذتیں ہیں جب وہ آنا شروع ہوں گی تو کیا کہنے. سورہ یوسف کی 2 ابتدائی آیت الف لام را, حرف مقطعات وہ حرف جو قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں. حرف مقطعات کی تصریح اور تعویل جو تفسیر ہے وہ صرف اور صرف ائمہ اور اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں, اسے کوئی آشکار نہیں ہو سکتا. اور یہ قیامت تک کے لیے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور کبھی جان بھی نہیں سکے گا. تلک آیات الکتاب المبین, یہ واضح اور روشن کتاب ہے جو کھلی ہوئی ہے, جو آشکار ہے, جسے فضائل کے زینوں کو لیا جائے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورہ یوسف کیوں پڑھنے کے لیے کہا؟ اسی وجہ سے. انا انزلناہ, ہم نے نازل کیا, قرآنا عربیا, قرآن عربی زبان میں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم تفکر کرو, غور و فکر کرو, سمجھو خدا کیا کہنا چاہتا ہے.
اب اسی سورہ سے ابتدا کریں گے. گھر جا چکے سورہ یوسف کا پورا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہے کہ بھائی تھے، بغض ہوا، کنویں میں ڈال دیا، کرتا لے آئے، بابا نے دیکھا، رونا شروع کیا. فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ جو قزیم تھے اتنا اپنے بیٹے کی فراق میں رونے لگے، آنکھیں سفید ہو گئی، موتیا اتر آیا، بیچا گیا، خریدا گیا. عزیزہ کہ مصر کے گھر میں پروان چڑھتے رہے، دعوت نامہ ہوا، بہت ساری ایسی بات. تو جب آپ سورہ، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یقین فرمائیے گا، چونکہ میں کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے اس میں کتنی شیرنی ہے، یقین فرمائیے، آپ کر کے دیکھیے. گھر جائیے گا، سورہ یوسف کو پہلے ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد عربی پڑھیں گے. یقین کے ساتھ کہتی ہوں، آپ ایک آیت پڑھیں گے، 2 آیات پڑھیں گے، بیک وقت آپ 50 آیتیں پڑھیں گے. پھر آپ مجھ سے کہیں گے کہ ہم سے ایسا ہوا، چونکہ لطف آئے گا. کیا کر رہی ہوں؟ آخری امام کو سمجھنے کے لیے میرے عزیزوں پہلے محمد مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا. نام محمد ہے، محمد کی پاسداری ضروری ہے، محمد کی فرما برداری ضروریت ہے، عہد و پیمان کرنا میرے عزیزوں ضروری ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشنا نہیں لے سکتے، قرآن کو ساتھ لینا پڑے گا. القرآن مع علی وعلی مع القرآن، جو نسبت علی کے قرآن کے ساتھ ہے وہ سرکار دو جہاں کے قرآن کے ساتھ ہے. کیوں؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. آخری محمد کو سنا دوں، پہلے محمد کی معرفت ہے نہیں، اس کی کتاب کی معرفت ہے نہیں، کچھ سیکھتے ہیں نہیں، گھر چلے جاتے ہیں. کیا سیکھنے کا مقام ہے تو سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہوں گی. ایک قرآن سے دلچسپی اور عربی کو سیکھیں گے. دوسری چیز، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، کئی اشعار آپ نے سنے ہیں؟ شمع حسن صاحبہ کو آپ نے سنا ہے؟ کوئی عام معمولی شخصیت نہیں ہے، عالمہ کو سنتی نہیں ہیں آپ. درود کی فضیلت، درود پر ایمان نہیں ہے، جاتے ہیں کچھ وظیفہ کر دیجئے، کچھ دوا کر دیجئے، کچھ دم درود کر دیجئے. بھئی صلوات پڑھی، صلوات کیا پڑھیں؟ صلوات پڑھیں نہیں، کون سا آپ کو نسخہ بتایا جائے؟ قبرستان میں جاؤ، کالی کلیجی کو لو، کالی مرغی کو لو، وہاں پر کاٹو، خون نکلے، پھر 7 انڈوں کو لے کے پہاڑ گھوم گھوم کے انڈے پھینکتے رہیں، ایسے عمل بتائے. ہوئے ہوئے کیا کیا اعمال بتائیں ہیں. اب وہ گھوم گھوم کے انڈے مارتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جاہلانہ بات ہے. کس پر ایمان لے آئے ہو؟ سرکار کے ماننے والے ہو، کن باتوں پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ صلوات کے بے حد فضائل ہے. ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، فضول باتوں کی طرف توجہ زیادہ ہے ہماری. دوسری چیز کہ ہمارے مزاج ایسے ہیں کہ اگر ہم فضائل علی پڑھیں تو ہم تازگی اور شادابی محسوس کرتے ہیں، اور ہم سے کہا بھی جاتا ہے صرف ذکر علی پر بات کریں. ذاکر صاحب ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صرف ذکر علی پر بات کریں. ذرا سے آ جائیے پنجتن کے دوسرے اشخاص پر، سن وقت دیکھے جا رہے ہیں، وقت دیکھے کب ختم ہوگا، کب چلے، رش زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو تو کوئی کام نہیں ہے، آتی اتنا اتنا بھر بھر کے پڑھ کے چلی جاتے ہیں، وقت نہیں، لائٹ. تو بہت سی باتیں ہیں. میرے عزیزوں یہ منبر رسول ہے، اس منبر سے پہلے محمد مصطفیٰ کو پہنچانا ہے. یقین فرمائیے کلیجہ کٹ جاتا ہے. سرکار کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اچھا نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کون ہے؟ سنیے گا، میں آپ کو سناؤں. آپ نے کسی سے قرضہ لیا، یہودی سے، سرکار دو جہاں سے قرضہ لیا، اور قرضہ دے میں تھوڑا سی تاخیر ہو گئی. یہودی پہنچا غصے میں، سرکار جا رہے تھے، تنہا تھے، علی مولا ساتھ نہیں تھے. گزر ہوا تو یہودی نے کہا کہ آپ نے مجھے قرضہ واپس نہیں کیا، پھر ضمانت کے طور پر آپ نے کچھ رکھوایا بھی نہیں ہے میرے پاس، تو ابھی اسی وقت اسی لمحے میں آپ میرا قرض ادا کیجئے. محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں میں تمہارا دیندار ہوں، میں لے آتا ہوں، میں علی سے کہتا ہوں ادا کریں. فوری طور پر کہا کہ نہیں جانے دوں گا جب تک آپ اسی وقت کھڑے ہو کر مجھے قرضہ نہیں دیتے. سرکار نے فرمایا گھر جانے دو، لے کے آنے دو. کہا نہیں، ضمانت کے طور پر میں آپ ہی کو ابھی اسی وقت ضمانت کے لیے کھڑا کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں ضمانت بھی آپ ہی دیں، قرضہ بھی آپ ہی سے چاہیے. کیسا حسن و کردار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دھوپ میں کھڑے رہے، کوئی دیر کھڑے رہے،
सूरज गुरूब होने वाला था, वो जो चमक रहा था, इतनी देर तक खड़ा रखा गया। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ तक ना किया और ना ही ये कहा कैसी बातें करते हो, जमानत भी मांगते हो और मुझे जाने भी नहीं देते, मैं कहाँ से दे के आऊँ तुमको पैसे, जाने दोगे, जाऊँगा तो लेके आऊँगा ना, चाहे तो मुआवजा कर सकते हैं, मगर किया नहीं। सब्र कहाँ से आया हुसैन इब्न अली ने, ये नाना ने सिखलाया है, सब्र कहाँ से आया है। शदीद गर्मी में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, असहाब गुजरे, देखा आका पसीने से तर हो गए हैं और पूरे बाल जिस पूरा भीग गया है, खड़े हुए हैं। वो खुद तो यहूदी छाँव में बैठा रहा मगर आका को धूप में खड़ा रखा। फिर भी जब असहाब आए तो यहूदी से लड़ाई करने लगे कि क्या हो गया है तुमको, देखते नहीं हो कौन है, रिसालत माम है, आखिरी नबी है, खातमुल मुरसलीन है, उनका एहतराम हम पर वाजिब है। तो कोई आवाज़ नहीं, कान नहीं धरा। सरकार ने फरमाया इसे कुछ ना कहो, वो सच्चा है, मैं इसका देनदार हूँ, मुझे देना था, मुझसे ताख़ीर हो गई, तो इसलिए इसका रवैया मेरे साथ ऐसा है। वो उठा अपने जगह से, यहूदी गिरा सरकार के कदमों में, बेतहाशा गिरिया किया और रोना शुरू किया। क्यों रो रहा था? कहा कि आखिर मुझे कर्जा चाहिए भी नहीं, मैंने तो बस अपनी किताब में ये पढ़ा था कि जो आखिरी नबी होता है वो अपना वादा वफा करता है, वो अपने वादे पर सच्चा होता है, उस पर तशद्दुद किया जाए तो वो सब्र करता है, वो बद्दुआ नहीं देता। ये तमाम अलामतें जो मेरी किताब में हैं आज मुझ पर आश्कार हुई, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और वो कर्जा मैंने माफ़ कर दिया और वो कर्जा मुझे चाहिए भी नहीं। नारे मोहम्मद पर बुलंद तर सलावत। मेरे अजीज़ों, आप और मैं अगर उस मकाम पर होते, मेरे अजीज़ों थोड़ा सा ज़हमत कर लीजिए, थोड़ा सा आगे हो जाइए, पीछे बिल्कुल जाना है, बुलंद सलवात पढ़ते हुए आगे हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद तर सलावत। तवज्जो की ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है। सरकार दो जहां उस मकाम पर थे मगर सब्र कर रहे थे। मैं और आप बेताब बेचैन, हमें उस मकाम पर पहुंचा दे तो हम कहेंगे पागल हो क्या, दिमाग कहाँ है तुम्हारा, अक्ल के नाखून लो, ज़मानत भी हमसे मांगते हो और कहते हो इसी वक्त कर्जा भी अदा करो। भाई जब घर जाएंगे कुछ लाएंगे तो मिलेगा, कैसी तरबियत है तुम्हारी, जाओ आज से तुमको कर्जा मिलता ही नहीं है और उसका हक खा जाती है। ये हमारा रवैया है और जो हकीकत पर मबनी है ऐसा ही है। मगर सीरत सरकार दो जहां उस वक्त धूप की कैफियत में जब तक सूरज डूबता रहा आप अपने मकाम से हिले तक नहीं। तो आपका और मेरा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमें आका से सीरत को लेना है। और दूसरी चीज़ आपसे आज मुझे सब आपसे सवाल ही करने थे। तीसरा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, आप आका के मानने वाले हैं,
آپ کی زندگیوں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی حدیث ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ حدیث سے مراد اچھی واعظ و نصیحتیں، اور یقین کیے جتنے موضوعات پڑھے نا سب سے پہلے میں خود عمل کرتی ہوں، جب اپنے خون اور گوشت کو پاک کر لیتی ہوں تب آ کے آپ سے سوال کرتی ہوں۔ پہلے میری اصلاح ہونی چاہیے، میری اصلاح نہیں ہے، میں آپ سے کہہ نہیں سکتی بھائی پہلے آپ جا کے خود عمل کر کے لائیے۔ عمل کرتی ہوں تو آ کر سینہ چوڑا کر کے آپ سے کہتی ہوں اب آپ کے بدلنے کی باری ہے۔ آقا امام زمانہ کو سست کاہل لوگ نہیں چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دلہن کی طرح بیٹھے ہوئے سجے ہوئے لوگ نہیں چاہیے، وہ جو مشقت کرتے ہیں دین اسلام کے لیے، جو قربانیاں دیتے ہیں دین اسلام کے لیے، جو اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں دین اسلام کے لیے، جو آقا کی یاد میں تڑپتے ہیں، وہ چاہیے، آقا کو وہ چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث آپ کی زندگیوں میں ہے؟ سوال جواب کوئی نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ جو سیرت ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، احسن جواب۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا ہے؟ اب گنتے چلے جائیں، گنواتی چلی جاؤں۔ کسی کی زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ طنزوں کے تیر وہ تو ہمارے پاس تیروں کے قیامت تک کے لیے انبار لگے ہوئے ہیں، جب موقع آیا چھوڑ دیا، دل پہ لگا، زخمی ہوا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کسی پر ہاتھ اٹھا، کئی مرتبہ اٹھا، نرم لہجہ رہا، سرکار دو جہاں نرم لہجے میں گفتگو کرتے تھے، سخت لہجہ آئے وقت چیخنا چلانا، گھر میں فساد، بچے تمیز نہیں ہے، موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہو، ٹھیک ہے وہ نصیحت ہونی چاہیے، ضروری ہے وہ بھی۔ کسی کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، حدیث نبوی اس کے برعکس عمل ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ دوسری حدیث کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، حدیث پر عمل ہو رہا ہے، بدقسمتی سے نہیں۔ کچھ کر رہے ہوں گے، یقیناً کر رہے ہوں گے۔ جو آپ کھاتے ہیں کیا آپ وہی دوسروں کو کھلاتے ہیں؟ جو آپ پہنتے ہیں قیمتی لباس، آپ دوسروں کو بھی وہی لباس پہناتے ہیں؟ جو آپ اپنے گھر میں چیزیں سجاتے ہیں، آپ کو خیال رہتا ہے دوسروں کا گھر بھی صاف رہے؟ کھا کھو کے کچرا مچا کے آپ چلے جاتے ہیں، وہ صاف کریں گے، انہوں نے دعوت کے لیے بلایا تھا۔ میرے عزیزوں، جب آپ کو اپنے گھر کا خیال ہے تو وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی ان کو۔ اور جب ہمارے یہاں مہمان آئے، مہمان کی خدمت کر رہی ہے، لیکن ہمارے جو ہے نا ماتھے پر بل آ جاتے ہیں جب مہمان آ جاتے ہیں۔ آئے وقت یہیں پڑی ہے، گھر بار چھوڑ کر یہیں سے منگا رہی ہے، سالن بناتے نہیں، ان کو سالن بنانا چاہیے۔ میرے عزیزوں، آپ پر ان کے کوئی حقوق ہیں، اگر نہیں بنایا تو آپ زیادہ سے زیادہ بھجوائیں تاکہ وہ کھا سکیں، ان کے بچے سیر ہو سکے۔ میرے عزیزوں، یہ معاملے غلط جا رہے ہیں۔ سرکار کے تمام حدیثیں ہم اس سے برعکس عمل کرتے ہیں۔ پھر کوئی ہمیں مسلمان کہہ سکتا ہے نبی کی امت میں سے ہے، ہمارے فریضے کہیں اور جا رہے ہیں۔ اب کسی نے کہا کہ ہم محفل پڑھنے کے لیے پہنچے ایک مقام پر، اور جو نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں نا تو میں اس پر سختی سے عمل کرتی ہوں، سرما لگانا اور غسل کرنا، بہت ساری چیزیں، اور عطر لگانا۔ تو میں پرفیومس نہیں لگاتی، میں اہتمام کرتی ہوں عطر کا کہ تھوڑی بہت نسبت ہو جائے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہنچے ایک مقام پر، میری دوست نے
جب ان کے روم میں گئے، کہا سکینہ آپ کو عطر بہت زیادہ پسند ہے، یہ عطر میں نے خریدے ہیں، ذرا ٹیسٹ کرو. تو میں نے ٹیسٹ کیا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو کمال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جب میں خرید رہی تھی نا تو میری نندیں مجھ پر ہنس رہی تھی، کیا سنی بنی ہوئی ہو، شیعہ ہو کہ کیا تم عجیب باتیں کرتی ہو، ہری پگڑی والوں کی سنتوں پہ عمل. ہاں میں عجیب، یقین فرمائیے جو سنت نبی تھا، ہری پگڑیوں والوں کی سنت کہاں سے ہو گئی؟ وہ تو نبی کو مانتے ہیں، وہ سختی سے عمل کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ اس کو تانے دے رہے ہیں، ہری پگڑی والوں کی باتیں ہیں. میرے عزیزوں، سرکار پسند کرتے تھے خوشبو لگانا، سرکار کو پسند ہے عطر لگانا. اور امام رضا علیہ السلام تو عید غدیر میں، اللہم صلی علی محمد صاحبہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. سب کی صحت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلوات. توجہ دلانا چاہ رہی تھی کہ سرکار کو خوشبو بہت پسند ہے، اور ہماری عزیز دوست نے ہمیں عطر کے نام پر عطر ہی دے دیا. مولا علیہ السلام ان کو لمبی صحت و زندگی دیں، ان کی بیٹیوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. وقت تیزی سے جا رہا ہے کہ کچھ سوالات تھے، ان کے جوابات آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اثر رکھتی ہیں. وہ جو اجر رسالت ہے نا کہ اقربا سے مودت کرو، وہ پیمانہ ہے، وہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. میرے عزیزوں، محمد مصطفیٰ کی ذات کو اگر ہٹا دیا جائے نا تو وجود امام زمن نہیں ہے، وجود فاطمہ زہرا نہیں ہے، حسن حسنین اس دنیا میں آ نہیں سکتے. پیمانہ ہے سرکار دو جہاں، معرفت نہیں ہے. کلیجے پھٹ جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ سرکار کی معرفت نہیں ہے، قرآن کی معرفت نہیں ہے. ذکر علی سنیے، ضرور وہ تو ہمارے خمیر کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن جو علی اپنی زندگی میں ایک کعبے کی طرف نظر کیے ہوئے تھے، وہ جو چلتا پھرتا کعبہ وہ محمد مصطفیٰ ہے. جہاں کعبہ جا رہا ہے علی کعبے کے پیچھے جا رہے ہیں. قدموں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے. آقا ہے، مولا ہے. علی جنگ میں جائیے، اللہ اکبر، پہنچے، دفاع کیا. جب ضرورت پڑی علی 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 کرنا ضروری ہے، محمد مصطفیٰ نے سکھلایا. لیکن جو علی اپنی زندگیوں میں آقا کو سلام کرتے رہے ہیں، آقا کے بارے میں کہتے رہے ہیں، آقا کو دکھلاتے رہے، سمجھاتے رہے، منواتے رہے ہیں، آقا کو بھی میرے عزیزوں لینا پڑے گا. محمد مصطفیٰ کی معرفت ہے. آئے امام زمن تک چلتے ہیں. اولنا محمد، اب آخرنا محمد. امام زمن نام محمد. خدا کو نام محمد اتنا محبوب ہے، ابتدا کی اپنے دین کی تو محمد سے، ختم ہوگا دین کا تو محمد پر. تو محمد سے محمد کی باتیں واجب سمجھتی ہوں. آپ کو سرکار دو جہاں کی سیرت سے آپ کو واقفیت کراتی رہوں، آپ کو جوڑتی رہوں. یہ ہمارے جسم اور جان اور روح کا حصہ ہونا چاہیے. آخری مولا سے توسل ہمارا
ہونا ہی دلیل ہے کہ ہم اس محمد کو سمجھتے ہیں تو ہم اس محمد تک پہنچے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہٹا دیجئے، آخری محمد نہیں ہے. اب اس محمد کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کر دیا. جب وہ ہی نہیں ہے تو کوئی کائنات ہی نہیں ہے. وہ ہی نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے. وہ نہیں ہے آدم نہیں ہے. وہ نہیں ہے عیسیٰ نہیں ہے. وہ نہیں ہے موسیٰ نہیں ہے. وہ نہیں ہے خضر نہیں ہے. وہ نہیں ہے یعقوب نہیں ہے. یحییٰ نہیں ہے. زکریا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے میرے عزیزوں. تو ان کو لینا ہوگا، معرفت حاصل کرنی ہوگی. آخری مولا زندہ ہے، ہمارے درمیان ہے اور ابھی بھی اس مقام پر ہے میرے عزیزوں. کیسے کہ جب ذکر اہل بیت ہو تو فرش کے وارث موجود ہوتے ہیں. تو فرش کے وارث پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں. واقعہ پیش کروں جلدی سے کہ آقا نامدار مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے باتیں کرنی ہیں. مجلس سننے کے لیے کسی مقام پر گئے تھے نا، تو ایک آنٹی ملی، بہت سادہ سی، بہت پیاری سی. تو ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں امام زمانے کے لیے خاص کوئی نہ کوئی چیز کا اہتمام کرے. کوئی تصویر لگاتا ہے، کوئی مولا کے نام پہ کھیلاتا ہے، کوئی اپنے میلاد کا اہتمام کرتا ہے 15 شعبان کو. میرے عزیزوں تو انہوں نے جب وہ ملی تو دل کی بات میری بھی تھی مگر سب کے دل کی بات ہے، تو انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ نا مجھے ایک اپنا گھر عطا کرے. تو ہم نے دعا کی کہ اللہ آپ کو جیسے سے اپنا گھر عطا کرے. کہا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کیوں؟ میں نے کہا بتلا دیجئے کیوں آپ کو گھر کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے مولا میرا گھر دے دیں گے نا تو میں گھر میں ایک حجرہ صرف اپنے آقا و مولا امام زمانہ کے نام کر دوں گی. میں اس حجرے میں کیا کروں گی، کیسے اہتمام کروں گی؟ کہہ رہی تھی کہ میں ایک ممبر سجاؤں گی، میں تاج رکھوں گی، میں ایک عصا بھی رکھوں گی، اور میں خوشبو سے معطر کروں گی، ہر طرف پینٹنگ لگاؤں گی اور زیارتیں ہوں گی. کہتی ہیں پھر کیا ہوگا؟ کہتی ہیں ذاکرہ پھر میں یہ کروں گی کہ جب آدھی رات گزر جائے گی نا تو میں اس کمرے میں آ کر بیٹھوں گی اور میں جو ممبر ہوگا نا اس سے باتیں کروں گی، یہ سمجھ کر کہ یہ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے مولا بیٹھے ہیں. آنکھیں آپ دیدہ ہو رہی نا آپ کی، تو انہیں کی کیفیت بھی یہی تھی. تو کہہ رہی تھی میں بس ممبر کو دیکھوں گی، اس چیئر کو دیکھوں گی نا، اور میں اپنے دل کی باتیں کروں گی. میں کہوں گی مولا آج میں اپنی بیٹی کو تیار کر رہی تھی اور میں نے اس کو اسکول بھیجا، میں رستے سے جا رہی تھی تو یہ واقعہ ہوا ہے میرے مولا. تو پھر میں خاموش بھی ہو جاؤں گی کہ اب میرے مولا جب بول رہے ہوں گے نا تو میں خاموشی سے سنوں گی. بے شک کوئی نہیں ہوگا لیکن مجھے ایسا لگے گا کہ میرے مولا بول رہے ہیں، میں چپ کر کے سن لوں گی. کیسا رابطہ ہے ان کا ان کے مولا کے ساتھ میرے عزیزوں، کیسا رابطہ ہے. کہتے ہیں خالی ممبر ہوگا لیکن میں خیال کروں گی کہ زہرا کا بیٹا جلوہ گر ہے اور میں اپنے دکھ درد سنا رہی ہوں اور میں ان سے باتیں کیے چلی جا رہی. مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا اذان کا وقت ہو جائے گا فجر کا، میں فوراً سے جاؤں گی، پھر سے کام کر لوں گی. پھر جب مولا مجھے گھر دیں گے نا تو میں یہ اہتمام بطور خاص کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے مولا کی یاد رہے. مجھے بتایا تھا جب صاحب خانہ نے کہ ان کے یہاں جب فرش عزا ہوئی اور اہتمام امام زمان ہونے لگا، ذاکرہ صاحبہ نے مجلس پیش کی، ہم کہیں اور تھے تو ہم پہنچ نہیں سکے، تو انہوں نے ایک پینٹنگ لگائی تھی، چراغ جلایا تھا، بطور خاص اہتمام کیا تھا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں چاہتی تھی ایک چیئر بھی رکھوں، ایک چیئر رکھوں کہ وہ دیکھ کر لوگ گریہ ازاری کریں کہ جس کا انتظار تھا وہ آئے نہیں ہے، یہ چیئر خالی ہے. پھر میرے گھر والوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہ کریں، لوگ باتیں کریں گے. یعنی واہ ویلا ہے اس بات پر، لوگ باتیں کریں گے. آپ نے اور میں نے کسی کو امام زمانہ سے جڑنے کے لیے روک دیا میرے عزیزوں.
ہم نے اور آپ نے کسی کا امام زمانہ سے رشتہ ہوتے ہوئے روک دیا. میں اور آپ ہدایت کا ثمر نہیں بن رہے, میں اور آپ تلخی کا سبب بن رہے ہیں. یہ جو ہماری باتیں کرنا, یہ جو ہمارا نام لگانا, یہ جو ہمارے لوگوں کو رسوا کرنا, یہ امام زمانہ کی ملاقاتوں سے ہمیں روک رہا ہے. آ جائیں, آ جاؤ, زمانے کی ہو تم ہی بہار, ہے تم سے گلستاں کے ہر گل پہ بہار, گل پہ نکھار. حسن کیسا ہے میرے مولا کا کہ جب بھی میں چاند کو دیکھتی ہوں, آسمان کو دیکھتی ہوں, تو دیکھ کر کہتی ہوں چہرہ تیرا جیسے کہ حسین رات میں روشن ہو چراغ, مرجھائے تجھے دیکھ, کھل جائے تجھے دیکھ کے مرجھایا گلاب, مرجھایا گلاب. بے شک ہوں مولا میں ادنا سی تیری نوکر, پر ہی سی نسبت سے دنیا میں سب سے برتر, رتبہ یہ ہے اعلیٰ, سب سے ہے یہ بلند و بالا. ماؤں نے بس ہم کو جیتے رہیے. مولا تیرے لیے ہی پالا. السلام علی المہدی, السلام علی المہدی, السلام علی المہدی, السلام علی المہدی. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. ہم امام زمانہ کے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہے ہیں. میرے عزیزوں, وقت تیزی سے جا رہا ہے, سنیں گے آپ کہ جب ہم مولا سے باتیں کرتے ہیں. اچھا, میرے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا. کیا, میں اکثر ایسی چیزیں بتاتی نہیں ہوں. مجھے کوئی چیز لکھنے کا بھی شوق ہے, پڑھنے کا بھی شوق ہے, لکھتی بھی ہوں, پڑھتی بھی ہوں, اسکیچنگ کرنے کا بھی بہت شوق ہے. میں جب اسکیچنگ کرتی ہوں, کسی عزیز سے بات ہو رہی تھی فون پر, اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا ہے اس سے ذرا سا پہلے میں اٹھا کر اسکیچنگ کرتی ہوں, جو ذہن پہ ہوتا ہے اس کو بنانا شروع کر دیتی ہوں. میں بیٹھی ہوئی تھی آرام کرنے کے لیے, اسکیچ بنا کر میں نے رکھ دیا, مولا کو ہدیہ کر دیا. اس کے بعد مجھے محسوس ہوا, میں بستر پر تھی اور مجھے لگا کہ میرے سہرانے کوئی معتبر ہستی آ کر بیٹھی ہوئی ہیں, اور میرا دل کہہ رہا تھا وہ امام علی مرتضیٰ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہی کی بیٹی کا روزہ میں نے اسکیچ کیا تھا, شام کا روزہ میں نے بنایا تھا. تو دل دہلا, میں کھڑی ہوئی, چونکہ پتہ نہیں روب طاری ہو رہا تھا, کیوں تھا یہ معاملہ نہیں پتہ. تو میں کھڑی ہوئی, رمضان المبارک کی بات ہے, تو میں اپنی جگہ سے بلند ہوئی. ظاہر حجاب نہیں تھا, میں نے تیزی سے اس کو حجاب کیا اور میں نے آقا کو سلام کیا. پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے بیٹھی اور کسی عزیز سے باتیں ہو رہی تھی, تو ان سے میں نے شیئر کیا کہ انہوں نے, کیونکہ مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ایک اسکیچ چاہتی ہیں ہدیت کے طور پر, تو میں نے کہا جی آپ کو بنا کر دوں گی. تب میں نے ان سے شیئر کیا کہ کبھی کبھی اسکیچنگ کرتے ہوئے میں خود سے ڈر جاتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کون سی شخصیت کا الہام ہوا ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ علی مرتضیٰ کا الہام ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب سکینہ کمال ہو گیا, یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے, مطلب یہ کمال ہی ہے, یہ آپ اتنا ان سے جڑی ہوئی ہیں. اور یقین کیجئے جب بھی, چونکہ ہمارے معاملات تھوڑے اچھے نہیں ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, اور جڑے ہوئے ہمارے دل نہیں ہیں, اور حسد بغض کینہ فرش ازا پر ہے, پھر بھی جو قریبی ہے اسے ہاتھ نہیں ملانا, اچھے سے بات نہیں کرنا, غصے سے دیکھنا ہے, تبرک کے واقعات ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اور میں کیا کروں, میری انتظامیہ سے حوصلہ ان میں بھی تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر سب ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے. میرے عزیزوں, کہاں سے آئیں گے مولا, مجھے بتائیے کہاں سے. تو جب یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوتے ہیں, تو میں اکثر پھر امام زمان سے توسل کر کے کہتی ہوں آقا اتنا کچھ
گڑبڑ ہے، اوپر نیچے ہے، میری عمر اتنی نہیں ہے، میں کیا کروں گی، میں کیسے پڑھوں گی، کیسے اصلاح ہو، کیسے تبدیل کیا جائے میرے مولا. تو اس وقت حالت عجیب ہو جاتی ہے. تو پھر قرآن کی آیت ذہن میں آ جاتی ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ تمہارا کام ہے تبلیغ کر دینا، تمہارا کام ہے کہہ دینا، تمہارا کام ہے ہدایت کر دینا. اگر وہ مانتے ہیں تو ان کی ہدایت ہو جائے گی، صراط المستقیم تک پلٹ جائیں گے. اگر نہیں پلٹتے تو قرآن کی دوسری آیت ذہن میں آ جاتی ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. وہ سمن بھی ہیں اور قمن بھی ہیں، بکمن بھی ہیں، تو وہ گنگے اندھے اور بہرے ہیں. آپ پھر ان کو چھوڑیں، ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں. میرے عزیزوں وقت نہیں رہا، میرے عزیزوں وقت نہیں رہا، اٹھنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہم سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو توبہ کا در رب ذوالجلال والاکرام نے کھول رکھا ہے، کیوں مایوس ہے میرے عزیزوں؟ گناہ ہو جائے، در موجود ہے. جہاں نماز بچھائیے، آہو بکا کیجئے، چیخیے چلائیے، پروردگار ہو گیا ہے مجھ سے، معاف کر دے. تو وہ ہے جو جتلاتا نہیں ہے، تو وہ ہے جو دھتکارتا نہیں ہے. غلطی ہو جانے پر شاید لوگ یاد رکھتے ہیں، ان کا نظریہ نہیں بدلتا. رب ذوالجلال والاکرام تو پھر اس گناہ کا ازالہ کروا کر دوبارہ تانے نہیں دیتا. یہاں تک کہ روز محشر جب میرے ہاتھ میں نامہ اعمال کھول دیا جائے گا نا میرے پروردگار، تو اس میں بھی اس گناہ کا ذکر ہی ہوگا، کیونکہ توبہ کر لیا تھا، اب جزا میں بدل گیا. پروردگار یہ نیکی تو کی نہیں ہے، وہ جو توبہ کر لیا تھا ہم نے نیکی میں تبدیل کر دیا. یہ خدا کی مائے پر آپ کا اور میرا دل تو کئی مرتبہ یقین فرمائیے کہ جب عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، یقین فرمائیے گا رب ذوالجلال والاکرام کی جب دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں جو صفاتیں ہوتی ہیں، تو رحیم بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، تو غالب کل غالب بھی ہے، تو اللہ کی محبت سے دل پھٹنے لگتا ہے. پروردگار ہم تیرے ماننے والے، تجھے سجدہ کرنے والے، یقین فرمائی اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے نا، تابع بیانی ہے. وہ جو عبادت کی لذت ہے میرے عزیزوں، آپ تک بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کثافت ہے، نجابت ہے، عمل کرنے کی دیر ہے، بس صرف عمل کر لیجئے. پھر آپ بھی جب خاک شفا کے تسبیح پڑھیں گے تو لہو جاری ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. وہ جو رحمان الرحیم ہے، اللہ چاہتا ہے آپ رحمان بھی بنے، اللہ چاہتا ہے آپ رحیم بھی بنے. معاف کرنا سیکھیں اور معاف کریں. ہم سے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا میرے عزیزوں، لیکن ہم خدا سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے. پہلے آپ معاف کیجئے. امام زمانہ بات ختم کر، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. مولا سے باتیں کریں، مولا کی طرف سے جواب آئے گا میرے عزیزوں. لکھ لیں یہ بات، جواب آئے گا، آتا ہے. پھر ہم چاہتے ہیں مولا سے زیارت ہو جائے، مولا سے زیارت ہو جائے. عمل پیش کر رہی ہوں، سنیے گا. عمل یہ ہے کہ امام زمان کا وعدہ ہے کہ جو کوئی 40 شب بدھ کو استغاثہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف کرے گا، وقت نہیں ہے، سنیں گے کہ ان کو جب 7 بدھ کا عمل کرنے جاتے ہیں نا، یہ 40 بدھ کا عمل ہے. 40 بدھ کریں گے، نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کو سب کو پتہ ہے 7 مرتبہ رکوع کی تسبیح، 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح مسلسل کرتے رہیے، ہو ہی نہیں سکتا. آقا اور مولا زیارت سے بہرامند نہ فرمائیں میرے عزیزوں. مولا کا وعدہ ہے زیارت کروائیں گے اور اپنی حاجتوں کو پیش کرتے رہیں. ہمیں کسی فقیر کے پاس ٹوٹ کے نسخے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس 12 موجود ہیں، اور ان 12 میں سے تو ایک تو زندہ جاوید ہے، باقی ہے جہاں بلائیں وہاں مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کیوں محتاج ہے کسی کے میرے عزیزوں؟ کر کے دیکھیے. اسی کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک شخص بہت بیمار تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، اور جب کھانسی ہوتی تھی تو منہ سے خون نکلتا تھا. سنیں گے، منہ سے خون جب نکلتا تھا تو منہ سے خون اگلتے ہوئے، اب وہ ظاہر حرم میں تو نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ کبھی بھی خون کی الٹی ہو جاتی ہے، نجس ہو جائے گا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں. تو بیمار تھا، سر پہ کوئی ولی وارث تھا نہیں، اکیلا تھا، مرض میں مبتلا تھا، مالی حالات بھی کوئی اچھے نہیں تھے. پہنچا شہنشاہ نجف کی بارگاہ میں، اور رستے سے جاتے ہوئے ایک خوبصورت حسین خاتون ملی. آخری بار خوبصورت حسین خاتون ملی. چاہتا تھا کہ میرا اس سے ازدواج ہو جائے، میری خیال رکھیں گی، میرا دل بہل جائے گا. تو
اپنے استاد سے کہا کہ سرپرست کوئی تھا نہیں، کہا اس سے رشتہ لے کر جائیں. وہ رشتہ لینے کے پہنچے، انہیں صاف انکار کر دیا، کہا کہ بیمار بھی ہے، کوئی ولی وارث نہیں ہے، مالی حالات پریشان ہے، اور کھلانے پلانے کا معاملہ کون کرے گا؟ اگر اسی کی بیماری کی وجہ سے یہ مر گیا تو ہماری بیٹی کا کیا ہوگا؟ کون سرپرست ہوگا؟ انکار کر دیا. وہ پہنچا 1 ہفتے کے بعد، کیا جواب آیا؟ کہا کہ کچھ نہیں، وہ رشتہ نہیں دینا چاہتا، انکار کر دیا، تیرا کوئی ولی وارث کچھ بھی نہیں ہے. دل بوجھل ہوا، دوڑا عالیہ مرتضیٰ کے بارے میں. آقا طالب علم ہو، ماں باپ نہیں ہے، چاہتا ہوں بیماری سے شفا دے دیں. مولا شفا نہیں دیتے ہیں آپ. مولا چاہتا ہوں مالی حالات ٹھیک کر دیں، وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے ہیں آپ. پریشان تھا، بوجھل تھا، خمیدہ تھا، روتا رہا. ایک عالم دین نے دیکھا اور فوراً سے کہا کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا میری سنتے ہی نہیں ہیں، غم پہ غم آتے جا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ جن کے پاس زندہ امام ہو وہ کیوں پریشان ہو جائے، استغاثے کا عمل کیا کرو. پہنچا فوراً اسی وقت سے نیت کر لے کے مولا کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں، دکھ درد مولا کو سناؤں گا. فوراً بھاگا دوڑا مسجد کوفہ کی طرف، عمل کرنا شروع کیا. 1 دن گزرا، دوسرے دن گزرا، تیسرے دن، آخری دن تھا. کہتا ہے کہ بارش ہو رہی تھی اور کیونکہ مالی حالات درست تھے نہیں، روزہ رکھتا تھا اور وہی پانی سے افطاری کر لیتا تھا، تو جسم بوجھل ہوا، چلنے پھرنے سے لاغر ہو گیا. پر پھر بھی ہمت کر کے میں نے کہا پھر بھی جاتا ہوں، آخری دن ہے، اپنے مولا کو اپنا دکھ درد سناؤں گا، 40 دن کا اعمال ہے. پھر فوراً سے پہنچا مولا کے بارگاہ میں اور کہا کہ نیاز کے طور پر کہوہ مل رہا تھا. سنیں گے، کہوہ اٹھایا، کہا کہ چلو صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اس قہوے سے کچھ فاقہ حاصل ہو. فوراً پہنچا نماز کے لیے، کہا پڑھنے سے پہلے تھوڑا سستا لیتا ہوں. دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، نہ آقا ملنے کو آتے ہیں، نہ علی مرتضیٰ سنتے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ رو رہا تھا. دیکھا ایک خوبصورت نورانی شخص چلتی ہوئی آ رہی، آج سے پہلے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا. وہ جیسے ہی آئے اس نے کہا کہ شیخ حسین کیا ہوا ہے؟ نام کہا اور بیٹھا. میں نے ان سے کہا کہ بس بوجھل ہوں، تمام کیفیت و بیان کیا، مولا سے حاجت طلب کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں. پھر اس حسین شخص نے کہا کہ یہ ہم تمہارے مہمان ہیں، کچھ اہتمام کرو. کہا بس یہ قہوہ تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ پی لیجئے، تو میں تو ویسے ہی چلو گزارا کرو، بھی میرا مہمان ہے. تو انہوں نے اٹھایا، صرف اپنے لب مبارک سے مس کیا اور رکھ دیا، کہا اسے پی لو. انہوں نے جیسے ہی کہا میں نے فوراً سے پی لیا. وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے ان سے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں مسلم کے پاس جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. دونوں اٹھے، بزرگ ہستی آگے ہیں، وہ پیچھے چل رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا میرے عزیزوں؟ کہتے ہیں کہ وہ مقام ابراہیم پر جو مسجد کا درمیانی حصہ ہے وہاں رک کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. میں نے کہا میں کھڑا ہوں تو اچھا ہے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں. کہتے ہیں میں نے بھی پڑھنا شروع کیا. انہوں نے پہلے شروع کیا تو ان کے ختم کرنے میں جلدی تھی، اور میں نماز کی حالت میں میرا عقل کام کرنے لگا. یہ کون ہے جو آتے ہی میرا نام بھی جانتا ہے؟ کیا یہ وہی تو نہیں کہ جس کو میں مصیبت کا مارا پکار رہا تھا؟ تیزی سے نماز ختم کی. دیکھا وہ نورانی ہستی جا رہی ہے اور ان کے گرد نور کا آلہ بن رہا ہے، نور سے چھپ رہے ہیں. فوراً دامن کو پکڑا. میں نے کہا آقا اب آ رہے ہیں، مولا اب آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کب سے بلا رہا تھا میرے مولا آپ کو، کہاں تھے آپ؟ تو مولا کہتے ہیں تو نے جو مانگا تجھے دے دیا ہے، واپس لوٹ جا. نہیں آقا آپ نے کہا تھا مسلم کی قبر تک چلنا ہے. مولا ساتھ پہنچے ہیں. اب کہتے ہیں وہاں پہنچتے پہنچتے مولا کھڑے، میں دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر رہا تھا، مولا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. آج بھی ممکن ہے. یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا، قرآن پڑھیے گا، اپنی زندگی میں حدیث رسول کو شامل کیجیے گا. چند امپورٹنٹ باتیں آج آخری مجلس، آج پرسہ تمام کریں. کئی مقامات پر جانا ہے پڑھنے کے لیے. آپ کی اور میری آخری ملاقات نہیں پتہ کون کب تک رہے گا. پھر ایسا پرسہ ہو جائے کہ مادر حسنین راضی ہو جائیں. وہ جو ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے کا جھولا سجایا ہے، وہ جو کربلا کے لیے جب روانہ ہو رہی تھی 2 بچے موجود تھے ان کی آغوش میں. ایک 4 سال کی بیٹی ہے اور ایک گہوارے میں بیٹا موجود ہے، باہوں میں موجود ہے. حسین کی مظلومیت بھی کیسی عجیب مظلومیت ہے. امام اپنے نوزائیدہ بچے کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ شاید
وہ ظالم میرے رحم کر لے، میرے بیٹے کو پانی دے دے۔ حسین کی غربت پہ ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ حسین جو اکبر کی موت میں سکتہ ہوئے تھے، وہ جو کہتے تھے علی اکبر کے جانے کے بعد 18 سال والے کا لاشا اٹھا لیا، ایسا لگا کہ اپنا جنازہ اٹھا لیا۔ اکبر نے برچھی کھائی مگر مر گئے حسین، آئے حسین، آئے حسین۔ اکبر نے برچھی کھائی مگر مر گئے حسین۔ ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا۔ مولا فرماتے تھے علی اکبر تو کیا گیا کہ میری بصارت چلی گئی، اکبر تیرے ساتھ جینے کی چاہت چلی گئی، بیٹا دھڑکنا بھول گیا ہے دل حسین۔ ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا۔ میرے عزیزوں، وہ ماں اس نے جب اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجا، ارے میرا اصغر پانی پینے جا رہا ہے، حسین پہنچے ہیں، 6 ماہ کا اصغر بلند کیا۔ اشقیاء نے سمجھا قرآن آیا ہے، ہاں قرآن ہی تھا جو بول کے کہتا تھا بڑا پیاسا اے ظالم تھوڑا سا پانی پلا دو، ارے تیر چلا، ظلم ہوا، ہائے اصغر کی معصومیت، ارے بانوں کے لال کو پتہ نہ چلا، تیر کھا کے ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے۔ جب بی بی کو لے جایا گیا قیدی بنا کر، بی بی چلی ہے، دیکھا حسین کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ نے عہد و پیمان کے وعدے کیے، کہا اے والی دھوپ میں آپ کو چھوڑے جا رہی ہو، ارے جب تک جیوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اصغر کی ماں وعدہ کرتی ہے، اصغر پیاسا مارا گیا، جب تک جیے گی ارے گرم پانی پیے گی۔ بی بی کو قیدی بنا کے لے جایا گیا زندان مظلوم کربلا، ارے حسین جا رہے ہیں، آزاد آ رہے ہیں۔ آقا بھی تو جی بھر کے روئے نہ دے، آقا بھی تو روتے روتے مر جاتے تو کم نہ آپ جا رہے ہیں، جی بھر کے پرسہ پیش کیجئے۔ بیوی کو لے جائے گا، زندان پہنچی ہے، ہائے زندان میں ارے اصغر کی ماں نے دیکھا، ارے سکینہ تڑپتی ہے، کسی کی گود میں جاتی نہیں ہے، سر حسین آیا، بی بی تڑپی، کہا پھوپھی اماں کھانا نہیں مانگا تھا۔ بی بی رباب کہتی ہے اے بی بی زینب، ارے میری بچی مر جائے گی، کچھ کیجئے، میری بچی کو قرار نہیں آتا۔ بی بی تڑپ رہی تھی، سکون نہیں آتا تھا، بس کپڑا ہٹا، آہو بقا بلند ہوا، ارے سکینہ نے ماتم کیا، پہلا جملہ کہا بابا، ارے یہ نہیں کہا مجھے تماچے لگائے گئے، ارے سکینہ نے پہلا بہن کیا بابا، پھوپھی زینب کے سر پہ چادر لے آ، علی کی بیٹی میں کپڑا چادر سوتے چلے جائیں گے۔ سید سجاد آگے بڑھے، اب جانتے تھے بچی خاموش ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ اکبر کیا چاہت کروں۔ اس کے بعد مولا آگے مجھے زنجیروں کی جھنکار بلند ہوئی، ہاتھوں کو ملتے جاتے تھے، نفس اٹھا کے دیکھا، اے مظلوم امام نے کہا پھوپھی زینب اماں رباب کو سنبھالیے، ارے اصغر کا درد بھولی نہیں، پھوپھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے اب سکینہ بھی قید خانے میں رہائی ملی، واپس مدینہ پہنچی، دھوپ میں بیٹھ کر ماتم کرتی تھی، دھوپ میں بیٹھ کر گریہ کرتی تھی، بس آخری جملے کی طرف پہنچ گئی ہوں، زیارت برآمد کرتے چلے جائیں، زیارت کو لے کے آتے چلے جائیں۔ جب جھولے کو دیکھیں گے نا تو ایک آواز آتی ہے، ایک ماں کی آواز آتی ہے، میرا اصغر تو گود میں آتا تھا، ظالموں کی خود کی اولاد نہ دے گا، کچھ تو رحم کیا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، ارے بانوں کا لال مارا گیا، سکینہ تماچے کھاتے کھاتے شام میں دم غربت کے ماری دھوپ میں بیٹھ کر گریہ کیا کرتی تھی۔ بی بی زینب نے کہا اے سجاد
کو بلند کیا پروردگار ارے ایک حجت خدا سے ایک امام سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہ جاؤ گے ارے ایک امام مجھ سے کہتا ہے سائے میں آ جائیے میرے وعدے کی لاج رکھیے آواز سید سجاد گونجے